الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. حضرات محترم، یہود کی بے اعتدالیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور آج جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں بہت ہی اہم باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں. یہود جو ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور کتاب کا علم بھی رکھتے تھے. ان کی کتاب تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اتنی موجود تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت سے یہود علماء اور ان کے جو دانا عقل مند لوگ تھے وہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں ملے اور اپنی نجی مجلسوں کے اندر انہوں نے اقرار کیا کہ جو نشانیاں تورات کے اندر ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں پوری کی پوری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. اور اللہ نے قرآن عزیز کے اندر ایک مقام پہ اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے نا. یعنی جس طرح باپ کے لیے اپنے بیٹے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہود جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت اللہ کا رسول اس طرح پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کا رویہ کیا رہا اس کا تذکرہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. اب کیا اللہ نے نازل کیا؟ یہ قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اس پہ ایمان لے آؤ. قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، یہ آگے سے جواب دیتے کہ جو ہم پہ نازل ہوا ہے ہم صرف وہ مانیں گے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے. اب اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، حالانکہ وہ چیز تصدیق کر رہی ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے. اور قرآن کے اندر کتنے مقام پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء کی عزت و تکریم اور ان پہ نازل ہونے والی کتاب تورات اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اور اللہ نے اس کتاب کو لوگوں کے لیے بطور قانون نافذ کیا تھا. تو کہا مصدقا لما معہم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے.
اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اب یہ بتاؤ، قل، اے میرے نبی آپ انہیں کہیں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اگر تم اسی چیز کو مانتے ہو تو پھر تمہارے ہی اندر جو نبی آئے تھے، جو تورات کا ہی حکم دیتے تھے، تورات کے اوپر ہی عمل کرنے کے لیے تمہیں کہتے تھے، تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ یعنی اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو کہ ہم صرف اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، یعنی تورات، جو قرآن ہے اس پہ ایمان نہیں لاتے، تو یہ بتاؤ، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے جو نبی آئے تھے جن کی دعوت ہی تورات تھی، انہیں کیوں قتل کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ اور تورات، دوسرے نبیوں نے تو حضرت موسیٰ کی اتباع کی، سب کچھ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام پر تو تورات نازل ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب موسیٰ تمہارے پاس نشانیاں لے کے آئے، 10 معجزات تھے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ پہلا معجزہ جو ان کی ہاتھ کی لاٹھی تھی وہ عصا بن جاتی۔ دوسرا معجزہ ید بیضا، آپ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے ہیں، وہ جس طرح لائٹ جلتی ہے اس طرح آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا۔ اور ایک معجزہ اللہ نے آپ کو یہ دیا کہ جب یہ بے اعتدالیوں میں آئے تو اللہ نے ان پہ مینڈکوں کا عذاب نازل کر دیا، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔ پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب ان پہ آیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام انہی کے کہنے پہ اللہ کو کہا تو ان پہ عذاب آیا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ہر طرف خون ہی خون تھا، اگر یہ کھانا بھی کھانے لگتے تو وہاں بھی خون کے چھینٹے آ پڑتے، یعنی ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گئی۔ اللہ حاضر القیاس، اتنے واضح دلائل کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے اس کے باوجود بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ان پہ نازل ہونے والی کتاب تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ہو ہی ظالم۔ یہ صرف رسول اللہ کا انکار نہیں کر رہے، تم نے تو اپنے اس اصل نبی کا ہی انکار کیا تھا، ان کی ہر بات کی مخالفت کی تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا، اور ہم نے یہ وعدہ کیا لیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اس کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاسْمَعُوا، اور اس کی ہر بات کو سنو۔ وَقَالُوا، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نافرمانی کریں گے۔ اس کے دو معنی ائمہ مفسرین نے کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تو یہ کہا کہ ہم نے سن لیا، لیکن جب پہاڑ ہٹ گیا تو یہ بدبخت کہنے لگے عصینا، ہم نافرمانی کریں گے، ہم نے نہیں مانی۔ ایک اس کا معنی یہ کیا ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے کہ انہوں نے زبان سے تو کہا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن عمل کے ذریعے عمل ان کا اس کے بالکل مختلف تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان کہے بات تو سن لی لیکن ماننی نہیں ہے، یعنی زبان سے نہ بھی کہے لیکن اپنے عمل کے ذریعے وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ جس طرح کہ ہم آج مسلمان بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں اور اس میں ہمیں علم بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، لیکن ہم اس کے خلاف چلتے ہیں۔ زبان سے نہ بھی کہیں لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں، چلو بندہ کہہ سکتا ہے کہ بیوی میری بات نہیں مانتی، ماں باپ نہیں مانتے، اولاد نہیں مانتی، معاشرہ نہیں مانتا، لیکن ہمارا جسم تو اپنا ہے، یہ تو ہماری مانتا ہے، تو ہم اس پہ بھی اللہ اور اللہ کے حکم کو لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور اس کے بعد انکار کیا، ہم نہیں مانیں گے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دل کے اندر ہی بچڑے کی محبت ڈال دی۔ اور یہ بات آج بھی یاد رکھیں، جب انسان اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے پھر اللہ اس کے دل میں ان شریکوں کی ہی محبت ڈال دیتا ہے، اپنی محبت ہی ختم کر دیتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر مرے ہوئے گندے غلیظ انسان جس نے ساری عمر نہا کے نہیں دیکھا، اگر آپ نے اس کا تجربہ دیکھنا ہو تو یہ دن میں یہاں پہ ایک بھیڑے چراتا ہے بندہ، اس شخص کی زبان سے کبھی اچھی بات نہیں نکلتی، گالیاں نکالتا ہے گندی، اور کبھی نہ نہایا، شاید سالوں بعد نہاتا ہو۔ وہ خود اور اس کے جانور اتنے غلیظ ہیں، کتنے عقل کے اندھے ہیں، اس کے پاس آ کے اس سے اپنی حاجت براری کے لیے کہتے ہیں کہ میری فلاں حاجت ہے، آپ تم یہ بات کرو۔ العیاذ باللہ، یہ صرف کفر کے سبب اللہ ان کے دلوں کے اندر ایسی ہی چیزوں کی محبت ڈال دیتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، تورات کا انکار کیا، اور جو اللہ نے ان پہ نازل کیا احکامات کیے اس پہ عمل نہ کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ڈال دی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قل انہیں کہہ دیجئے بہت برا فیصلہ تم کر رہے ہو ایمان کے متعلق اگر ایماندار ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، یہ ہر وقت لوگوں پہ یہی روب جھاڑتے تھے، لو جی ہم یہودی ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ جس طرح آج بعض لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہوئے دنیا کی ساری خباثتیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روحانیت ہمارے گھر کی لوٹی ہے۔ بالکل یہ بنی اسرائیلی اسی طرح کہتے تھے کہ آخرت ہمارے لیے اللہ، لوگوں کے علاوہ اللہ ہمارے ساتھ ہی خاص کرے گا۔ کہا کل انہیں کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کا گھر خالصۃ تمہارے لیے ہے، لوگوں کے علاوہ تم ہی اللہ کے محبوب ہو، تو پھر ایسا کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ تمہیں پتہ جو ہے کہ آخرت ہمارے لیے بہتر ہے تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہیں پتہ ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ہمیں 1000 سال عمر مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر 1000 سال مل بھی جائے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، ان کا لمبی زندگی مل جانا عذاب سے انہیں نہیں بچا سکے گا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ بات آج بھی ہے، دنیا کا ہر انسان وہ سمجھتا ہے ایک دن موت آنی ہے، وہ کا چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن یہ یہود کبھی نہیں چاہتے کہ انہیں موت آئے، کیونکہ انہیں اپنے ظلم کا ادراک ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں مال کے ساتھ اور سازشوں کے ساتھ، اور جو کمینگی ہے ان کے اندر، وہ دنیا کی کسی قوم کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان باتوں سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جن باتوں کے سبب اللہ کے یہ مغضوب، ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ ان پہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہے، ہم بھی اس رستے پہ نہ چلیں جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اے اللہ تو اپنی غصے اور ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرمانا، اور ہر ایسے کام سے ہمیں محفوظ رکھنا جو اے میرے مالک و خالق تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔
اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہر پریشان مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے مالک الملک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اگر تو حفاظت کرے تو کوئی برائی نہیں ہو سکتی، اے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما دے، اے مالک الملک، اے خالق و مالک ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔